ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ مسلمانوں کی ترقی، ان کا اچھا کام اور دیش کی تعمیر میں مسلمانوں کا کنٹریبیوشن بالکل بھی یہاں کی حکومتوں کو، بی جے پی کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ مسلمان جب بھی اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان پر قدغن لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پہلے مسلمانوں پر لگاتار الزام لگایا گیا کہ یہ دنیا سے ناواقف ہوتے ہیں، دیش میں ان کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ صرف مدرسہ بناتے ہیں، مدرسہ کے علاوہ ایجوکیشن میں ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور اب دیش کے مسلمانوں نے، دانشوروں نے، بزنس مین نے اسکول بنانے کا سلسلہ شروع کیا، کالج بنانے کا سلسلہ شروع کیا، یونیورسٹی قائم کرنے کا سلسلہ شروع کیا، تو یہ بھی مسلمانوں کی طرف سے ان کو برداشت نہیں ہو رہا ہے اور ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اتر پردیش کی یوگی سرکار نے مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کو ایک طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی۔ اعظم خان صاحب جو اس کے چانسلر اور فاؤنڈر تھے، ان کے خلاف لگاتار ایکشن لیا گیا۔ اور اب دو اور معاملہ سامنے آیا ہے۔ دیش کے دو علاقوں میں مسلمانوں کی طرف سے دو یونیورسٹی بنائی گئی تھی اور ان دونوں کے ذمہ دار اور چانسلر کو 2 دن کے فاصلے کے دوران ہی گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک معاملہ ہے نارتھ ایسٹ کا اور دوسرا معاملہ ہے راجستھان کا۔ نارتھ ایسٹ کی پہلی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی تھی جس کا نام ہے یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میگھالیہ۔ یہ شاندار یونیورسٹی ہے، ہر سماج کے بچے وہاں پڑھتے ہیں۔ نارتھ ایسٹ کا یہ سب سے بڑا تعلیمی ادارہ بن چکا تھا اور میگھالیہ میں یونیورسٹی ہے۔ اس یونیورسٹی کے چانسلر کو 21 تاریخ کی رات میں 2 بجے گرفتار کر لیا گیا۔ کیوں گرفتار کیا گیا اس کی کوئی وجہ بھی واضح طور پر نہیں بتائی گئی۔ ایک اور دوسرا معاملہ ہے راجستھان کا۔ راجستھان میں اقلیتی یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور، اس کے چانسلر کو بھی گرفتار کر لیا پولیس نے۔ اس کے علاوہ رجسٹرار کو گرفتار کر لیا ہے، ایک اور صاحب کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو 2 دن کے فاصلے کے دوران یہ 2 معاملہ آیا ہے۔ پہلا معاملہ آسام سے سامنے آتا ہے۔ آسام کی راجدھانی گوہاٹی ہے اور گوہاٹی سے سٹا ہوا میگھالیہ ہے، یعنی میگھالیہ کی جو سرحد ہے بالکل آسام کے بیچ میں ہے اور خاص طور پر میگھالیہ میں جہاں پر یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میگھالیہ ہے وہ بالکل گوہاٹی کے سینٹر میں ہے۔ اس کا جو جائے وقوع ہے اس کا میپ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2 سائڈ سے گوہاٹی ہے اور بیچ میں میگھالیہ شروع ہو جاتا ہے۔ بہت خوبصورت علاقہ ہے اور وہاں پر محبوب الحق صاحب نے یونیورسٹی بنائی جس کا نام رکھا یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میگھالیہ۔ اور 22 تاریخ کے دن آنے سے پہلے یعنی 21 تاریخ کی رات میں ہی وہ کہیں سے آئے تھے اپنے گھر، تبھی پولیس ان کے گھر پر پہنچ جاتی ہے رات کے 1 بجے اور 2 بجے خبر سامنے آ جاتی ہے کہ پولیس نے ان کو ریٹین کر لیا ہے۔ اس کے بعد ان کی گرفتاری کا باضابطہ اعلان ہو جاتا ہے اور ابھی تک محبوب الحق صاحب کی رہائی سامنے نہیں آئی ہے۔ ان کی جو یونیورسٹی ہے وہ میگھالیہ میں ہے، میگھالیہ اسٹیٹ نے منظوری دے رکھی ہے، یو جی سی سے منظوری ملی ہوئی ہے، یعنی رجسٹریشن اور لائسنس کے جتنے اقدامات ہوتے ہیں وہ سب انہوں نے پورے کر رکھے ہیں۔ اس کے باوجود آسام پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ ایک سوال یہ بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ان کی یونیورسٹی میگھالیہ میں، ان کے کالجز میگھالیہ میں میگھالیہ سرکار کا پورا سپورٹ حاصل ہے، اس کے باوجود کیوں آسام پولیس نے گرفتار کیا؟ تو یہ جان لیجئے کہ محبوب الحق صاحب جو شہری ہیں وہ آسام کے شہری ہیں۔ آسام میں بھی ان کے اسکول کچھ کالجز چلتے ہیں اور ہیمنتا بسوا شرما جس وقت آسام کی چیف منسٹر ہے، پہلے کانگریس کے نیتا تھے، ان کو برداشت نہیں ہے مسلمانوں کا آگے بڑھنا، مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کی خوشحالی یا مسلمانوں کی طرف سے کوئی بہتر کام ہو۔ یہ جو لوگ دن رات مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ غلط کام کرے، مسلمانوں کو ہمیشہ ایسے ہی کاموں کی طرف منسوب کیا جائے، اچھے کاموں سے اچھی پہچان اور شناخت مسلمانوں کی نہ ہو سکے۔ محبوب الحق صاحب نے یونیورسٹی بنائی تو اس یونیورسٹی کا جو تذکرہ ہے پورے نارتھ ایسٹ میں ہونے لگا، پورے ہندوستان میں ہونے لگا۔ وہاں کی جو عمارتیں ہیں خوبصورت ہے، جو فیکلٹیز ہے وہ خوبصورت ہے، وہاں جو پڑھنے والے بچے ہیں پورے نارتھ ایسٹ اور دوسرے علاقوں کے بچے ہیں۔ میگھالیہ سرکار جو ہے پوری طرح سپورٹ میں کھڑی ہے، میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ کے کالج ہے، بی ایڈ کالج ہے اور جتنے سارے کالجز ہو سکتے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہو سکتے ہیں، وہ سب کچھ وہاں موجود ہے۔ محبوب الحق صاحب نے چند سال پہلے اپنے ایک پروگرام میں آسام کے چیف منسٹر ہیمنتا بسوا شرما کو بھی بلایا، لیکن جب ہیمنتا نے وہاں جا کر کے دیکھا اس یونیورسٹی کو، اس پروگرام کو، ان کے مائنڈ کو کہ کتنا بڑا کام ایک نوجوان محبوب الحق نے کر دیا، تو ہیمنتا بسوا شرما کو برداشت نہیں ہو سکا۔ پروگرام کے دوران ہی ہیمنتا بسوا شرما نے کہہ دیا کہ یہ مکہ ماڈل ہے اور اس کے بعد ہیمنتا بسوا شرما نے محبوب الحق صاحب کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ پچھلے دنوں گوہاٹی میں سیلاب آیا تھا، فلڈ آیا تھا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ فلڈ جہاد کر رہے ہیں محبوب الحق، اور جو میگھالیہ یونیورسٹی ہے
وہاں کے اسٹوڈنٹس کو اس طرح کی ٹریننگ دی گئی ہے کہ گوہاٹی میں سیلاب آ جائے اور میگھالیہ میں سیلاب نہ آ سکے۔ سیلاب کا آنا نیچرل ہے، مختلف علاقوں میں سیلاب آتا رہتا ہے۔ آسام سب سے زیادہ سیلاب سے متاثر ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ یعنی پچھلی مرتبہ جو سیلاب آیا آسام میں تو محبوب الحق کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ آسام کے چیف منسٹر ہیمنتا بسوا شرما نے ان کے اس بیان کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، ایک طرح سے بیتوقع بیان ہے، بیوقوفی پر مبنی بیان ہے۔ اسی طرح ہیمنتا بسوا شرما نے بیان دیا تھا کہ آسام میں سبزی بھی ہندو اور مسلمان ہے، تو ان کا اس طرح کا بیتوقع بیان سامنے آتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور الزام لگایا محبوب الحق پر آسام کے چیف منسٹر نے اور کہا انہوں نے فرضی طریقے سے کاسٹ سرٹیفکیٹ بنا رکھا ہے اور اس معاملے میں بھی ان کے خلاف کیس درج کیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور الزام ان پر لگایا گیا، انڈین ایکسپریس کی رپورٹ میں بھی موجود ہے کہ پچھلے دنوں CBSE کا وہاں ایگزام چل رہا تھا تو دوسرے اسکول کا جو سینٹر تھا اس کو انہوں نے کہیں اور منتقل کرا دیا اپنے اسکول میں، اور بچوں کو انہوں نے لالچ دی، آفر کیا کہ 30% ان کے نمبر میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور جب ایسا نہیں ہوا تو بچوں نے شور مچایا، ہنگامہ کیا، اور اس کی بنیاد پر محبوب الحق صاحب کے خلاف کیس درج کیا گیا، FIR درج کی گئی اور ایکشن کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ محبوب الحق صاحب نے ان سب کو سیدھے سیدھے ریجیکٹ کیا اور کہا اس کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہے، فرضی طریقے سے پورا معاملہ بنایا جا رہا ہے۔ محبوب الحق صاحب نے اپنی گرفتاری سے پہلے بھی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہی کہا کہ ان کو صرف نوٹس ایشو ہوئی تھی کہ ان کا ایسا معاملہ ہے، ان کی انکوائری ہوگی کہ CBSE کا جو ایگزام تھا تو سینٹر ان کے ہاں منتقل کیا گیا تھا بچوں کو لالچ دے کر کے، لیکن ان کے خلاف FIR درج کی گئی ہے، اس حوالے سے ان کو کوئی بھی معلومات نہیں تھی، انہوں نے اپنی گرفتاری کو بھی اللیگل بتایا۔ تو سچائی یہ ہے کہ ہیمنتا بسوا شرما محبوب الحق کے خلاف پہلے سے لگے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی جو یونیورسٹی آگے نہ بڑھ سکے، ان کی یونیورسٹی آگے نہ چل سکے، ان کی یونیورسٹی ختم ہو جائے، نام و نشان مٹ جائے، لیکن مجبوری ہیمنتا بسوا شرما کی یہ ہے کہ محبوب الحق صاحب نے جو یونیورسٹی بنائی ہے، جو جگہ ہے وہ میگھالیہ میں ہے، آسام میں نہیں ہے، لیکن وہاں پڑھنے والے بچے آسام کے سب سے زیادہ ہیں، نارتھ ایسٹ کی جو دوسری ریاستیں ہیں، جو دوسرے اسٹیٹ ہے وہاں کے ہیں۔ نارتھ ایسٹ کی یہ A گریڈ کی یونیورسٹی مانی جاتی ہے، اس کو یہ مقام مل چکا ہے، اور پورے آسام میں، پورے نارتھ ایسٹ میں اس کی تعریف ہو رہی تھی، ہر جگہ کے ہر ذات کے دھرم کے بچے وہاں آ رہے تھے، اور یہ ہیمنتا بسوا شرما کو برداشت نہیں ہو رہا تھا کیونکہ تعریف ہو رہی تھی، واہوائی ہو رہی تھی محبوب الحق کی، ایک مسلمان کی، اور ہیمنتا بسوا شرما جس کا پورا مائنڈ ہی کمیونل ہے، جو دن رات دنگا بھڑکانے کا کام کرتے ہیں، جو ہندو مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور ٹاپک ان کے پاس نہیں ہوتا، ان کو برداشت نہیں ہو سکا اور انہوں نے محبوب الحق صاحب کے خلاف لگاتار ایکشن لینا شروع کیا، ان پر جھوٹا آروپ لگانا شروع کر دیا، ان کو فراڈی تک کہا، اور اب اس معاملے میں آسام پولیس نے محبوب الحق صاحب کو گرفتار کر لیا۔ ابھی تک ان کی رہائی نہیں ہو سکی ہے، حالانکہ جو یونیورسٹی ہے ایک معیاری یونیورسٹی ہے، اور اس یونیورسٹی نے ایک نئی تاریخ رقم کے نارتھ ایسٹ میں، آپ اس کی ویب سائٹ پر جائیں گے یا گوگل پر آپ لکھیں گے یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میگھالیہ، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی ساری فیکلٹیز ہے، کتنے سارے ڈپارٹمنٹ ہے، عمارتیں کتنی خوبصورت ہے، کتنا اسٹینڈرڈ ہے، کتنے سارے آڈیٹوریم بنا رکھے ہیں۔ جن لوگوں نے یونیورسٹی کو جا کر کے دیکھا ہے، اس کا مشاہدہ کیا ہے، ان سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بہت ہی معیاری یونیورسٹی ہے، ہر چیز شاندار ہے، جو بلڈنگ ہے وہ شاندار ہے، اور بہت سلیقے سے انہوں نے بنایا ہے، گھومنے کی بھی وہ جگہ ہے، اور یہ ہیمنتا بسوا شرما کو برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ گوہاٹی کے سینٹر میں اتنی شاندار یونیورسٹی، علم کا کام، ایک ایجوکیشن سٹی، اور اس کا کریڈٹ محبوب الحق کو جا رہا ہے، ایک مسلمان کو جا رہا ہے، یہ برداشت ہیمنتا بسوا شرما کو نہیں ہو سکا۔ اب آتے ہیں مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے معاملہ پر۔ مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کی بنیاد بھی آج سے کئی سال پہلے رکھی گئی، پچھلے کئی سالوں سے یونیورسٹی لگاتار اچھا کام کر رہی ہے، بے شمار بچے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس یونیورسٹی کے قیام میں جو بڑا عمل دخل رہا ہے اس میں عتیق گوری صاحب کا، وہاں کے دوسرے ذمہ داروں کا، اور ماروار مسلم ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا۔ جودھ پور میں جو مسلمان مرواری ہے انہوں نے ایک ٹرسٹ بنا رکھا ہے جس کا نام ہی ہے ماروار مسلم ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ، اور اس ٹرسٹ کے ذریعے 7-8 کالجز چلتے ہیں، اسکول چلتے ہیں۔ میں بھی ماروار ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ میں جا چکا ہوں، تو اس ٹرسٹ کے ذریعے 7-8 کالجز چل رہے تھے، اسکول چل رہے تھے، اور اس علاقے میں تعلیم کا شاندار نظام ہے ماروار مسلم ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا، اور ایک اچھا نظام ہے، عمدہ نظام ہے، جس کو لوگوں نے اپنے یہاں کاپی بھی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو فالو کیا ہے۔ اب ماروار مسلم ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ نے ایک یونیورسٹی بنانے کا بھی منصوبہ بنایا، اور یونیورسٹی بن بھی گئی جس کا نام ہے مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور۔
कांग्रेस की सरकार थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक ठाक मामला चल रहा था। जब बीजेपी की मौजूदा सरकार आई तो इस सरकार को बर्दाश्त नहीं हो सका कि मुसलमानों की जोधपुर में यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, और मुसलमानों ने इतना बड़ा काम किया, चुनांचे अब इनके खिलाफ भी साजिश का सिलसिला शुरू किया गया। और पिछले साल 9 अप्रैल को अब्दुल नाजिम बेलीम नाम के एक बंदे ने पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत कर दी, बोरांदा पुलिस स्टेशन है, कि 140 बीघा ज़मीन इलीगल तरीके से ट्रस्ट के नाम अलॉट कराई गई थी, बाज़ाब्ता प्रूफ नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें फ्रॉड है। इस तरह का झूठा आरोप लगाकर महज एक FIR दर्ज कराई जाती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला शुरू हुआ और इल्ज़ाम लगा दिया गया कि 140 बीघा ज़मीन अतीक गौरी और दूसरे लोगों ने मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के नाम अलॉट करा दिया, और जो डॉक्यूमेंट उसमें दिए गए थे वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं थे, वो डॉक्यूमेंट्स सही नहीं थे, उसमें कुछ फॉल्ट था, कुछ कमी थी। और उसके बाद अब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, अतीक गौरी साहब को, इसके अलावा RS रिटायर्ड ऑफिसर हैं अनवर अली जो इस वक्त वहाँ के रजिस्ट्रार हैं उनको, और निसार अहमद खिलजी को, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनकी अभी तक रिहाई नहीं हो सकी है। कब तक इनको रखा जाएगा उस हवाले से भी कोई डिटेल सामने नहीं आई है। और बिझावर एक गांव है जहां 140 बीघा ज़मीन पर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, शानदार यूनिवर्सिटी है। मारूफ दानिश्वर प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब भी उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। तो ये 2 मिसालें आपके सामने मौजूद है, एक मेघालय की, उस यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चांसलर मुसलमान महबूबुल हक साहब। बर्दाश्त नहीं हो सका हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार को। इस तरह राजस्थान के जोधपुर में यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर, बर्दाश्त नहीं हो सका राजस्थान की बीजेपी की सरकार को, और इन दोनों के खिलाफ एक्शन का सिलसिला शुरू हो गया। इस वक्त इन दोनों के चांसलर को जेल में बंद किया गया है। महबूबुल हक साहब की गिरफ्तारी की खबर आती है 22 फरवरी की सुबह को, और अतीक गौरी साहब की गिरफ्तारी की खबर आती है 24 फरवरी की सुबह को। एक तरह से 2 दिन के दरमियान ही इन 2 यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये सच्चाई है कि मुसलमानों का जो बेहतर काम है, अच्छा काम है, तामीरी काम है, वो इन लोगों को ज़र्रा बराबर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक तरफ ये मुसलमानों को तनकीद का निशाना बनाते, मुसलमानों के बारे में कहते कि ये साइंस नहीं पढ़ते हैं, असली तालीम हासिल नहीं करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन नहीं है, मॉडर्न एजुकेशन के लिए इनके पास इदारे नहीं हैं। और जब मुसलमान इस तरह के इदारे बना रहे हैं, तारीख़ रकम कर रहे हैं, तो भी इनको बर्दाश्त नहीं है कि मुसलमान इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उनके पर कतरने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।